حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب نامہ، حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاسم بن عبد مناف بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ حضور محمد صلی اللہ تعالی وسلم والدہ ماجدہ کی طرف سے ان کا سر مبارک یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے اور آگے چل کر دونوں سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین سے ثابت ہے۔ اس کے بعد کے ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ خاندانی شرافت حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عالی خاندان ہیں، عالی خاندان میں سے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اور چاہتے تھے اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے نبی بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ مسلمہ حقیقت ہے، یعنی حضور انور صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کے مثل نہیں ہو سکتا۔ قریش حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گونگاگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک شاعر نے شعر بہت مشہور کہا ہے کہ یعنی قریش ایک جانور ہے
جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام ہے، اور قبیلہ قریش رکھ دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بےحد سخی اور اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا تھا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کو چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین اور خوبصورت تھے۔ جب سن سعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے، اور جب 7 یا 8 سال کی عمر ہو گئی تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار حرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار حرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مسک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خدا بندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے، تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب پرندوں کو کھلانے والا ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے۔ یہ عقیدے کے لحاظ سے مباحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا۔ 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی